سعودی عرب پاکستان ترکیہ دفاعی معاہدہ امن اور ترقی کے لیے ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کا معاہدہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتی برادری کی خصوصی تقریب سے خطاب، کہا کہ اقلیتوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دے کر تعمیری کردار ادا کیا۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ مسیحی، ہندو، سکھ اور پارسی بھائی بہنوں کا ہمارے دل میں بہت احترام ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی دارالحکومت تہران آمد۔ محسن نقوی نے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر امریکہ ایران مذاکرات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ محسن نقوی کے تہران پہنچنے پر ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ اور میر رضا قتل کیس میں ایک اور اہم پیش رفت، سندھ فورنزک ڈی این اے ڈپارٹمنٹ میں شناخت کا عمل مکمل۔ میر رضا کا ڈی این اے والدین سے میچ کر گیا۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ کی جانب سے سندھ پولیس کو رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ مقتول کی شرٹ کی کیمیائی تجزیے کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیمیائی جانچ کے دوران شرٹ پر نمک کے تیزاب کے شواہد ملے ہیں۔ خون کے نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے اجزاء بھی پائے گئے۔ نئی تحقیقاتی ٹیم کا میر رضا کے اہل خانہ کے ہمراہ جائے وقوع کا معائنہ، شواہد کا تفصیلی جائزہ لیا۔ لاش کی نشاندہی کرنے والے مالی سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ Islamabad High Court, I will discharge my duties. I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, and faithfully, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمن نے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ججز سے حلف اٹھوایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 نئے ججز نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے بھی حلف لیا۔ کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز۔ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ امریکی ادارے اسٹیمپسن سینٹر نے کہا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ واشنگٹن سے دفاعی روابط، تہران سے تاریخی تعلقات اور بیجنگ سے قربت پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دیتے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی طاقت محض رد عمل تک محدود نہیں۔ امریکی بحریہ نے پوری آبنائے ہومس کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ امریکہ آبنائے ہومس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے۔ ایران ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ ایران نے دنیا کو اپنی مضبوطی اور طاقت ثابت کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کی امریکہ کے خلاف مزاحمت نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کسی کو توقع نہیں تھی ایران امریکہ کے سامنے یوں ڈٹ جائے گا۔ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور دیگر حکام بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ امریکہ کو اسرائیل، مغرب اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، امریکی پابندیوں پر رد عمل میں کہا کہ امریکی پابندیاں ایران کا دم گھونٹنے کی کوشش ہیں۔ پابندیوں کی شدت میں اضافہ امریکہ کی پالیسی نہیں بلکہ عادت بن چکی ہے۔ واشنگٹن سفارتکاری میں ناکامی پر پابندیوں کا سہارا لیتا ہے۔
آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 2 نون لیگ 1 نشست پر پراجمان، سردار عتیق آبائی سیٹ ہار گئے۔ اہل 14 باغ میں عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد عباسی نے میدان مار لیا۔ اہل 15 پر پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کو برتری حاصل، اہل 16 پر مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر خان آگے، اہل 17 حویلی کی نشست پر پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور کو برتری حاصل۔ پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے سر، پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر کھڑے ہوں گے۔ پریشر آپ کے بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے، جن کے کو آپ نے پیسے لے کے ٹکٹس دیے۔ کہاں ہیں لوگ؟ آپ نے کوئی دیکھے ہیں؟ آپ مجھے دکھائیں نا کوئی ایک شخص، مجھے غلط ثابت کرے، میں اس گروپ پہ معافی مانگ لوں گی۔ اور بی بی، میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں نے زندگی ایسے نہیں گزاری، میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں ہے جس میں کوئی انگلی اٹھا سکے۔ بولو جو بول سکتی ہو تم، کون سی بات میں نے کی ہے جو سازش تھی؟ بتاؤ سب کو میری سازش۔ بتا دو سب کو میری سازش۔ سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی کی آڈیو لیک ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ نے آڈیو میں کہا کہ میری زندگی کھلی کتاب ہے، جو بولنا ہے بولو۔ سوال کیا کہ کون سی بات ایسی کی جو سازش ہے؟ میں نے سچ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ مشال یوسفزئی کا آڈیو میں کہنا تھا کہ عدالتوں میں پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں، پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر ہوں گے۔ پریشر بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے، جن کو پیسے لے کر ٹکٹ دیے، اپنی کروڑوں کی کنسلٹنسی فیس بھی لی۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ دکھائیں۔ بار کونسل کے ممبرز کدھر ہیں؟ آپ نے کی ہے سازش۔ شاندانہ گلزار بھی سلمان اکرم راجہ کی باتوں سے ناخوش، کہتی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے بہت غلط بات کی ہے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے ان مقدمات کے لیے 50 کروڑ روپے باہر سے آئے، وہ پیسہ کون کھا گیا؟ اگر میں یہ بتا دوں تو کون ذمہ دار ہوگا؟ علی امین گنڈا پور نے بھی 40 کروڑ روپے دیے، وہ کہاں گئے؟ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے متعلق جائزہ اجلاس، کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا 3 سال کا آزادانہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا کہ کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں، غیر قانونی سرگرمی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ شامی عدالت نے سابق صدر بشار الاسد کو سزائے موت سنا دی۔ سیکیورٹی عہدیدار اور کزن عاطف نجیب کو بھی سزائے موت کا حکم۔ شامی عدالت کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کو پیشگی منصوبہ بندی اور جان بوجھ کر قتل کے الزامات میں سزائے موت سنائی گئی۔ کو امن مل رہا ہے، نہ روزگار مل رہا ہے، نہ صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں، نہ تعلیم مل رہی۔ آپ اگر ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ سسٹم نااہلی کا ایک شاہکار ہے۔ اس لیے صرف اعتراف کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ فکس بھی ہونا چاہیے کہ کون کون یہاں پر حکمران رہے ہیں، کس کس طرح سے الیکشنز کو یرغمال بنایا جاتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اعتماد کا بحران تو پیدا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا کہ لوگوں کی مرضی کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر سسٹم ناکام ہی ہوگا۔ اب اعتراف سے کچھ نہیں ہوگا، اس ناکام سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام نہیں چل رہا، سسٹم نااہلی کا نمونہ ہے۔ سندھ کی تقسیم کسی صورت قبول نہیں، کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا کہ نئے صوبوں کا قیام آئینی طور پر ممکن ہے، تاہم متعلقہ صوبائی اسمبلی کی منظوری ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کراچی میں لسانی سیاست کو ہوا دے کر شہر کا امن تباہ کرنا چاہتی ہے۔
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज़। माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासर होने से पोर्ट्स पर यौमिया 10,000 कंटेनर्स रुक गए। सदर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर का कहना है कि हुकूमत संजीदा है तो फिर मुतालबात मंजूर करे। हुकूमत ने 2 दिन में मुतालबात नहीं माने तो एहतजाज बढ़ा देंगे। मलिक शहजाद अवान ने कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है, सिर्फ यकीन दहानी पर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।